مفتی صاحب ایسے بہت سارے متس ہیں، مسکنسیپشنز ہیں، جیسے 60 مسکین کو کھانا کھلا دیں گے تو طلاق ختم ہو جائے گی. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ شوہر کا نام لیں گے تو طلاق ہو جائے گی. ایسے لوگوں کو کس طرح سے ہم شیپ کریں، کس طرح سے سمجھائیں کہ یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے یوں سمجھیے اس بات کو، وہ ہمارے یہاں ایک محاورہ ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم مولوی خطرہ ایمان. طلاق کا اصلاً ہمارے دین میں کوئی کفارہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. چلو اگر کسی ایک صورت میں ہوتا نا تو اس پر بات ہو سکتی تھی کہ بھئی اس صورت میں کفارہ نہیں ہے، طلاق کا اس صورت میں کفارہ ہے. کسی صورت میں طلاق کا کفارہ ہے ہی نہیں. اس لیے میں بار بار اس بات پر زور دے رہا ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے الفاظ طلاق زبان پر نہ لائیں. اچھا، اب لوگوں کو اپنی مرضی کا فتویٰ چاہیے ہوتا ہے، تو انہوں نے کسی جاہل اجہل کو اپنا شیخ اور اپنا بڑا بنایا ہوا ہوتا ہے. میرے پاس یہ کیس آیا تھا کہ وہاں پر 3 طلاقیں ہوئی تھیں. انہوں نے کہا جی ہم نے اپنے فلاں سے فتویٰ لیا، انہوں نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور کلمہ پڑھ کے مل جاؤ، تمہارے درمیان کوئی طلاق نہیں. اب پوری زندگی انہوں نے اس طرح بدکاری پر مشتمل گزاری ہو. تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ طلاق کا کسی صورت میں کوئی کفارہ نہیں ہے. تو یہ جو 60 مسکینوں والی بات ہے یہ بالکل غلط ہے، اور کسی فقہ کے اندر بھی نہیں ہے. یہ بھی میں عرض کر دوں کہ ایسا نہیں کہ میں فقہ حنفی کے مطابق بتا رہا ہوں. فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی کسی کے اندر نہیں ہے، قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے. تو طلاق کا کوئی کفارہ نہیں ہے. دوسرا یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ شوہر کا نام لیا تو طلاق ہو جائے گی، حالت حمل میں عورت ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی، یہ بالکل غلط ہے. شوہر کا نام لیا تو طلاق ہو جائے گی، یہ غلط ہے. یعنی شوہر کا نام لینے سے طلاق نہیں ہوتی. ہمارے ہاں تو آج کل کے دور میں جو کسی زمانے میں تھوڑا ادب و احترام ہوتا تھا کہ شوہر کا نام نہیں لیا جاتا تھا، آج کے دور میں تو نام لے کے ہی مخاطب کرتے ہیں گھر کے اندر، تو طلاق نہیں ہوگی. یہ بھی ایک عوام میں ہے کہ حالت حمل میں یعنی عورت پریگننٹ ہو تو طلاق نہیں ہوتی، یہ بالکل غلط ہے. حالت حمل میں بھی طلاق ہو جاتی ہے. اچھا. اور اس حالت میں اگرچہ طلاق دینے کی ممانعت ہے لیکن طلاق دی تو طلاق ہو جائے گی. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ حمل والیوں کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنے حمل کو جن دیں. ٹھیک ہے. یعنی جب وہ بچہ جن دیں گی، بچے کی ولادت ہو جائے گی تو ان کی عدت ختم ہو جائے گی. تو اگر طلاق واقع نہ ہوتی تو عدت کیسے ہوتی؟ اللہ تعالیٰ تو حمل والیوں کی عدت بیان کر رہا ہے، تو عدت کس کے بعد ہوتی ہے؟ طلاق کی بات. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ طلاق واقع ہو چکی ہے. تو یہ عوامی غلط نظریات ہیں. اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی، اور شوہر کا نام لینے پہ طلاق واقع نہیں ہوگی.